السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ یہ آیت ہے جی کل الطعام کل الطعام کانا حلا لی بنی اسرائیل۔ کل الطعامی، کل سب کچھ، کل الطعامی طعام کھانا، کل الطعامی کیا مطلب ہوا جی؟ سارے کھانے، کل الطعامی یہ مبتدا بن گیا۔ کانا یکونو، کانا وہ تھا، اس کا اسم ہوا جو اس میں موجود ہے۔ کل الطعامی تمام کھانے، کانا حلن یہ خبر و کانا ہو گیا حالت نصب میں، حلن کا مطلب حلال۔ کل الطعامی کانا حلن، تمام کھانے حلال تھے، حلال تھے، کانا آ رہا ہے۔ کس کے لیے حلال تھے؟ یہ متعلق خبر ہے لام حرف جر، لام حرف جر، اور بنونا سے لام کی وجہ سے بنینا بنا، اس کا یا ڈراپ بنی اسرائیل مرکب اضافی ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ آگے جی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، الا سوائے اس کے، ما موصولہ، حرم فعل ماضی، حرم یحرم تحریما باب تفعیل میں سے حرام کرنا، ما حرم، حرم فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا فاعل اسرائیل حالت رفع بے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو اسرائیل نے حرام کیا۔ اسرائیل کون ہے جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو حرام کیا۔ اچھا وہ کیسے؟ علی حرف جر، مرکب اضافی، نفسی جر چلا گیا علی کی وجہ سے، علی نفسی ہی، اپنے آپ پر، یعنی بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے کہ ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے ان کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود سے حرام کر لیے تھے۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، کہاں پہ؟ کدھر؟ اسرائیل ہوا ہے، پیش ہے، ہاں جی پیش ہے نا۔ آگے جی، من قبلی ان تنزلت التوراۃ، من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اچھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے سوائے ان کے، من قبلی، من حرف جر، قبلی سے پہلے، من کی وجہ سے وہ قبلی جر چلا گیا۔ اب یہ پورا چونکہ قبلوں کے بعد مرکب اضافی کی طرح بنتا ہے تو یہ پورا مضاف الیہ ہے قبلی کا،
من قبل ان تنزل التورات. دیکھیں ان حرف مصدریہ جو وجہ بتا رہا ہے ان کسی کا ہو جانا، یہ تھا باب تفعیل میں سے نزل ینزل. ینزل اس واحد مذکر نے نازل کیا، فعل مضارع واحد مذکر. تنزل اس مؤنث نے اتارا، لیکن یہ ہے مجہول کا، یہ تھا تنزل. کیا تھا جی؟ تنزل التورات، یہ نائب الفاعل اس کا، یعنی تنزل اسے اتارا گیا، اسے اتارا جاتا ہے یا اتارا جائے گا، اور وہ ہے حالت رفع میں تورات. تنزل التورات، تورات کو اتاری جائے گی یا اتاری جاتی ہے. اچھا ہم اس کا ماضی میں ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قبلی کی بات آ رہی ہے، پیچھے کی. من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ جب تورات اتاری جاتی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اتاری جاتی. جاتی ورڈ کیا ہے؟ حال کو شو کر رہا ہے. سو آگے کیا ہے جی؟ یعنی تورات کے اتارے جانے سے پہلے جو کچھ تھا وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اپنی مرضی سے حرام کیا تھا. آگے کیا ہے جی؟ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، یہاں تک. قل فعل امر کا صیغہ، قل انت فاعل. قل آپ کہیے، قل کیا کہیے؟ فأتوا حمزہ تا یا مادہ، اتایاتی آنا، تاتونا فعل مضارع اس سے امر کا صیغہ، تاتونا سے تا ڈراپ، اتو انتم اس کا فاعل، تم سب آؤ، تم سب آؤ، تم سب آؤ. اور یہ فا سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایک وہ بات وہ کہتے ہیں محذوف ہے، ان کان الامر کذالک، اگر بات اسی طرح ہے، امر کی یہ شرط کی صورت میں اگر بات ایسے ہی ہے تو فاتو تم آؤ. اچھا کیا کس طرح آؤ؟ با حرف جر، تو اتا یا اتی جا یجیو کے ساتھ جب باغ پریپوزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب کسی چیز کو لے کر آنا ہوتا ہے. سو فاتو بالتورات، تورات لے کر آؤ. تم سب کیا ہے؟ تورات لے کر آؤ. یہ جواب شرط ہے. کیا کرو پھر؟ تا لام واو مادہ، تلا یتلو باب نون پڑھنا. تتلونا سے امر کا صیغہ، تا ڈراپ، حمزہ ایک واحد لا جاتا، اتلو، اتلو انتم فاعل، تم سب پڑھو. ہاں مفعول کسے؟ مؤنث ہے، فتلوہا اسے پڑھو. آگے کیا ہے جی؟ ان کنتم صادقین. ان کیا ہوا جی؟ ان کنتم صادقین. ان حرف شرط اگر کانا یکونو سے کنتم انتم اس کا اسم، ان کنتم اگر تم، یہ نصب ہے، حالت نصب، یہ اس خبر ہے کانا کی، اگر تم سب سچے ہو. آگے کیا ہے جی؟ فمن افترا، ہاں جی، فمن افترا علی اللہ، فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذالک اولئک هم الظالمون. فمن افترا، من کون، لیکن یہاں پہ یہ شرط بن رہا ہے. افطرا یفتری، افطرا الباب افتعال، جھوٹ گھڑنا، یعنی جھوٹ بنانا، بنا کے پیش کرنا. افطرا فعل بازی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا فاعل. سو من افطرا جس نے جھوٹ، جس نے گھڑا، اللہ الحرف جر اللہ پر، الکاذبہ مفعول افطرا، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا،
من بعدی، من حرف جر، بعدی بعد، بعدی ذالکا، یہ مرکب اضافی کی طرح حالت جر میں ہے، بعد کا مضاف ہے. من بعدی ذالکا، اس کے بعد، یعنی جب تورات آ چکی اس کے بعد. آگے کیا ہے جی؟ اولئکا ہم الظالمون. یہ تو اب ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار، یہ تاکید کا اسلوب ہے، حصر کا مفہوم. وہی ظالم ہے. اولئکا مبتدا، ظالمون خبر، ضمیر لائی گئی اولئکا ہم الظالمون، وہی ظالم ہے. آگے کیا ہے جی؟ قل فعل امر، انت فاعل، آپ کہیے. صدق اللہ، صدق فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا فاعل، صدق اللہ فاعل، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا. قل صدق اللہ. آگے کیا جی؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفاً. اتبع یتبعو، اتبعو انتم فاعل، پیروی کرنا، انتم فاعل، تم سب پیروی کرو. کس کی؟ یہ مفعول ہے اتبع کا. ملت قوم، ملت ابراہیم، یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور یہ غیر منصرف اسم ہونے کی وجہ سے آپ کو زبر سے نظر آ رہا ہے، بلکہ یہ حالت جر میں ہے یہاں پہ. حنیفاً یہ حال ہے اس فعل کا، اس کا یعنی جو کس طرح سے ہم نے ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، یکسو ہو کر. حنیفاً یکسو ہو کر، یعنی بالکل سیدھی طرح سے. آگے کیا ہے جی؟ یہ ختم ہو گیا یہاں پہ. ہاں جی. وما کانا من المشرکین. ما نفی کا، کانا وہ تھے، من حرف جر، مشرکون سے، من المشرکین جر میں من کی وجہ سے، وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. جہاں تک تو اس کی ہو گئی گرامر کی ترکیب. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بڑھا لیں گے آیات، کیونکہ اب آسان ہے. آپ نے دیکھا زیادہ ٹائم نہیں لگا اس پہ، تو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ موسٹلی ساری باتیں ریپیٹڈ آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو نیا ہو، کوئی بھی نہیں ہے. آلموسٹ سب کے سب. ہاں جی نہیں، یہ پہلے آ چکا. تفسیر ابن کثیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا کہ ہماری کچھ باتوں کا جواب دیجئے، کیونکہ ان کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور اس عہد و پیمان کا ذمہ دے دو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، کہ اگر میں تم سے کچھ بیان کروں تم اسے پہچان لو، تو پھر تمہیں اسلام قبول کرتے ہوئے میری اتباع کرنی ہوگی. انہوں نے جواب دیا ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں. تب آپ نے فرمایا اب جو تم چاہو پوچھو. انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 باتوں کے بارے میں بتائیے. ایک، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کھانے کی کون سی چیز تھی جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے بعد نزول سے قبل اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا. دوسرا سوال، عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے. تیسرا سوال، اس سے نر یا مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں. چوتھا سوال، یہ بتائیں کہ نبی امی کے سونے کی کیا کیفیت ہے اور فرشتوں میں سے اس کا دوست کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وعدہ لے لیا تھا کہ اگر آپ نے ان کے سوالات کے جواب دے دیے تو پھر وہ آپ کی اتباع کریں گے. آپ نے فرمایا 4 سوال تھے. پہلا، میں تمہیں میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا. کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بہت شدید بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری بہت طول اختیار کر گئی تھی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی تو وہ اپنے سب سے پسندیدہ کھانے اور پینے کو ترک کر دیں. ان کا سب سے پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت، سب سے پسندیدہ مشروب اونٹنی کا دودھ تھا. یہ جواب سن کر یہودیوں نے تصدیق کی اور کہا ہاں یہ بات درست ہے. آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا کہ تم یہ جانتے ہو کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا اور عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے. ان میں سے جو غالب آ جائے اللہ کے حکم سے بچہ اس کی مشابہت کے مطابق ہوتا ہے.
اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں آپ نے درست فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس امی نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوتا؟ تو انہوں نے کہا، ہاں آپ درست فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ انہوں نے کہا، اچھا جناب آپ یہ بتائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ اسی بات کے جواب کی وجہ سے ہم آپ سے مل جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میرے دوست جبرائیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر جبرائیل ہی ان کے دوست تھے۔ یہ جواب سن کر کہنے لگے، ہماری راہیں الگ الگ ہیں، اگر جبرائیل کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون تک، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتا ہی نہیں۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی۔ اسی موقع پر اس کے غضب بارہ غضب میں مبتلا ہو گیا اور فرمانے لائے، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو اپنے اوپر تورات کے نازل ہونے سے پہلے حرام قرار دیا تھا۔ اس سیاق کے مذکورہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے دو طرح سے مناسبت ہے۔ پہلی یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ اشیاء کو حرام قرار دے کر انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دیا تھا، اور ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا، لہٰذا اس بات کی آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے مناسبت واضح ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی یہ بات مشروع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وہ مال خرچ کیا جائے جس سے بندہ بہت چاہتا اور اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وآت المال علی حبی، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے خرچ کریں، اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اور باوجود یہ کہ خود بھی ان کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے۔ یہاں پہ پھر ہے کہ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ پھر اسے پڑھو، کیونکہ اس میں یہ بات موجود ہے جو ہم نے کہی ہے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں اور دعویٰ کریں کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہفتے کا دن تورات کے مطابق عمل کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور نسخ کے وقوع اور ظہور کے بارے میں ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرا نبی نہیں بھیجا جو دلائل و براہین کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہو۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ صدق اللہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے جو اس نے خبر دی اور جو اس نے قرآن مجید میں احکام بیان فرمائے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اس ملت ابراہیم کی پیروی کرو جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شریعت قرار دے دیا ہے، کیونکہ یہی دین بلا شک و شبہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نبی اس سے زیادہ اکمل، واضح، روشن اور مکمل طریقہ لے کر نہیں آیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے یقیناً سیدھا رستہ دکھایا ہے۔ مذہب ابراہیم کا جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اور فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کریں جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو انشاءاللہ ہم کل اگلی آیت لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔